مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اپنی بڑی بڑی آل انڈیا کانفرنسیں کرتی ہے، اور اس وقت یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ جو حرم کے ہیں، چاہے وہ شیخ سدیس ہوں، شیخ سریم ہوں، ان کے علاوہ ہوں، مسجد نبوی کے ہوں، مسجد قباء کے ہوں، وہ اس میں تشریف لاتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے پاس اپنے میگزینز ہیں اردو زبان میں، ہر 15 دن میں جریدہ ترجمان نکلتا ہے۔ ہندی زبان میں اصلاح سماج نکلتا ہے، انگریزی زبان میں دی سمپل ٹروتھ نکلتا ہے، اور کچھ دقتوں کی وجہ سے عربی زبان کا الاستقامہ اس وقت نہیں نکل پا رہا ہے۔ پوری پابندی کے ساتھ یہ میگزین نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں کیسے طلباء میں اسلامی نظام قائم کیا جائے، کیسے اسلامی شعور بیدار کیا جائے، کیسے انہیں صحیح معنی میں منہج سلف سے متعارف کرایا جائے، اس طرح کے اتنے کام ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے۔ میں یہاں صرف یہ چند باتیں عرض کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت آپ نمائندہ ہیں اپنی صوبائی اور ضلعی جمعیات کے، کہ آپ اپنی صوبائی جمعیت سے جڑیں، اس کو مستحکم کریں، اس کو ہر طرح سے سینچنے کی کوشش کریں۔ بعض باتیں بعض انداز سے اچھالی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم کا دل اتنا وسیع ہے کہ بہت ساری باتوں کے باوجود بھی ہمیشہ اس صوبے کو دل سے لگا کر رکھا، اور کسی بھی طرح کی کوئی بات بدمزگی کے تعلق سے نہ آئے۔ اس کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں وہ تلاش کیے گئے، اور تلاش کیے جاتے رہے ہیں اور جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ اپیل کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ اپنے اس منہج کو، جو کتاب و سنت کی منہج یہ جماعت دعوت دیتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئیں، اور مرکزی جمعیت کا جو منشور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ایسے وقت میں جب الحاد نے، فرقہ پرستی نے، اور نہ جانے کن کن تعلقات سے باطل نظریات نے ایک جال بچھا کے رکھا ہوا ہے، ایسے وقت میں خالص کتاب و سنت کی دعوت اگر کوئی جماعت دے رہی ہے تو اس کا نام مرکزی جمعیت ہے۔ اگر آپ قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول سے جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحابہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ تابعین سے جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ منہج سلف کی اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے جڑنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عقیدے میں، عبادات میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے علاوہ ہمارا اخلاق، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے باپ کی زندگی،
माँ की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, रिश्तेदारों की जिंदगी, पड़ोस की जिंदगी, अपनी जिंदगी, अपनों की जिंदगी, गैरों की जिंदगी, सबके ताल्लुक से कुरान ने उसूल बयान किए हैं। उनको अपनी जिंदगी में समझना और उनको नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सजदा तो है, रुकू तो है, कयाम तो है, रोजा तो है, लेकिन टूटी चारपाई मां के पास है, उसके पास दवा भी नहीं है। घर में खाने की बेशुमार चीजें हैं, लेकिन वो मां के लिए नहीं, भाइयों के लिए नहीं है, मजबूरों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है, अपाहिजों के लिए नहीं है। इस्लाम सिर्फ सजदे की, नमाज की, रोजे की, हज की, उम्रा की तलकीन नहीं करता, बल्कि हमें मुकम्मल मोमिन देखना चाहता। और उसके लिए ये वक्त नहीं है, वरना अल्लाह के रसूल की जिंदगी के दर्पण खोलकर मैं आपको बताता कि अल्लाह के रसूल ने जितनी ईमानदारी के साथ सजदे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सुबहान रब्बियल आला कहा है, उससे ज्यादा ईमानदारी नहीं आप कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने नहीं बरती अपनी बीवी हजरत खदीजा के साथ, हजरत आयशा के साथ, हजरत हफ्सा के साथ, हजरत उम्मे हबीबा के साथ। आज हमारा अपना किरदार क्या है इस ताल्लुक से? अल्लाह के रसूल को अगर पढ़ेंगे तो रसूल को बेटी के साथ, हजरत फातिमा के साथ देखेंगे तो वहां ईमानदारी पाएंगे, पड़ोस के साथ देखेंगे तो ईमानदारी पाएंगे, रिश्तेदार के साथ देखेंगे तो ईमानदारी पाएंगे। रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ एक सिमत नहीं है, तो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने का एक माना तो यह है कि अकीदे में, इबादत में, मामलात में, अखलाकियात में, सियासियात में, माशी निज़ाम में मुकम्मल मुसलमान बनकर रहे। और दूसरा माना यह है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी ज़बान, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे बोलने की, चलने की, पकड़ने की, टटोलने की, सूंघने की जितनी सलाहियतें बारी ताला ने इस जिस्म को वदियत फरमाई है, वो सब मुसलमान होनी चाहिए। नौजवानों की निगाहें कहां हैं? ताकतवर के हाथ किस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये पैर किन लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है? दिल है कि कहते हैं काबू में नहीं है। अगर दिल काबू में करना है, निगाहें काबू में करनी है, तो उसके लिए भी रसूल को पढ़ना पड़ेगा। पूरी 63 साल की जिंदगी रसूल की, आपका लड़कपन, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका मक्का में रहना, मदीना में रहना, कोई एक मिसाल बता दे कि रसूलुल्लाह ने किसी की बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा। आज हमारी निगाहें हमारे काबू में नहीं है, माफ कीजिएगा, आप बहक गई है, बच्चे हैं, नासमझ है, जवानी है, लड़कपन है। ये लड़कपन नहीं है,
یہ اسلام سے دوری ہے، یہ رسول سے دوری ہے، یہ سچائی سے دوری ہے، یہ ایمان سے دوری ہے۔ اور مائیں سن رہی ہیں ساس کی برائی، بہو کی برائی، نند کی برائی، بھاوج کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، نہ ذکر ہے، نہ تسبیحات ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ اللہ کا تقرب ہے۔ جہاں 4 عورتیں بیٹھ گئی، ایک دوسرے کی غیبت ہے، چغلی ہے، الزام ہے، اتہام ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، انتشار ہے۔ یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، معاف کیجیے۔ اسلام کے جینے کا سلیقہ زندگی میں پیدا کرو۔ اگر ہمارے اپنے بچے ہیں تو ان کو عبداللہ ابن عباس کی زندگی، عبداللہ ابن عمر کی زندگی، عبداللہ ابن زبیر کی زندگی، عبداللہ ابن مسعود کی زندگی، حسن و حسین کی زندگی پڑھاؤ۔ تم نے اپنے بچوں میں موبائل دے کر کہاں ان کی زندگی کریکٹ کر ڈالی ہے۔ 1 سال کا بچہ باپ کے سینے پر ڈانس کر رہا، گانا کر رہا، گالی دے رہا، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے۔ دیکھو کیسا کیسا تھراتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ ہم اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ رسول نے کیا بتایا اپنے بچے کو؟ تربیت کے نام پر، سوال کے نام پر، نکھار کے نام پر۔ وہ آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ ہمیں دین اسلام کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور دین اسلام کو اپنی زندگی میں ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ آج اگر اس تعلق سے دیکھا جائے گا صرف عقیدے کا باب، میں آپ کو یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، برادران وطن کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ ہماری ذمہ داری کتنی ہے؟ یہ سمجھیے کہ ہمارے اپنے گھر کے چاروں طرف آگ لگی پڑی ہے، اور ہم سکون سے لیٹے ہوئے ہیں، ہم سکون سے سو رہے ہیں، ہم آرام کی نیند لے رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، در حضرت پہ زاہد جھکا دے اپنی پیشانی، عرض ہند کا یہ کعبہ مشکل کشائی ہے۔ در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے، کہ منہ مانگی مراد اس در ہر سائل نے پائی ہے۔ شاعر کہتا ہے، عبادت جانتا ہوں در گئے اختص کے سنتوں کو، شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی۔ مسلمان کہہ رہا، مسلمان کہہ رہا، اور ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، منہج سلف ہے، قرآن کی سچی تعلیم ہے، اور ہم صرف یہ سمجھ کر کہ اپنا بھائی نہیں ہے، اپنی برادری کا نہیں ہے، اپنا رشتہ دار نہیں ہے، ہم اسے بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عقیدے کے باب میں مسلمان اتنا پچھاڑ کھا رہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تجھ کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں، کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری زبان اور آپ کی زبان میں فاصلہ،
ورنہ میں آپ کو اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کس لیے آیا ہے، اسلام نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا ہے، انبیاء کی زندگی کے درپن کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کا کردار کیا ہے، رسول اللہ نے جو صحابہ کی زندگی بنا کر یہ سمجھایا کہ یہ مکمل ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور طہارت ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ موقع نہیں ہے، میں اپنی بات کو یہی سمیٹتے ہوئے میرے بھائیوں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام کو پڑھو، غفلت سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا میں جو تنزلی کا شکار ہے آج مسلمان، اس کی بہت ساری وجوہات میں اصل وجہ ہے کہ دین سے غفلت ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی ہمیں پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اسلام کی امن کو، شانتی کو، سکون کو، پیار کو، محبت کو سمجھو اور برادران وطن کو بتاؤ کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم جہاں گئے وہاں امن قائم کر دیا ہم نے۔ اور اس کے لیے ابو بکر صدیق کی زندگی، عمر فاروق کی زندگی، میرے بھائیوں عثمان غنی کی زندگی، حضرت علی کی زندگی، عشرہ مبشرہ کی زندگی، بدری صحابہ کی زندگی اور صحابہ، کوئی بھی صحابی کی زندگی اٹھاؤ گے زندگیاں معطر ہو جائیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابہ کی زندگی سمجھاؤ۔ اپنی بچیوں کو حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کی زندگی کے درپن کھول کھول کے سمجھاؤ۔ اور مائیں سن رہی ہے تو ان کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، وہ حضرت ہاجرہ کو، حضرت مریم کو، حضرت آسیہ کو، حضرت خدیجہ کو، حضرت عائشہ کو پڑھیں، حضرت فاطمہ کو پڑھیں، اور اپنے بزرگوں سے التماس کر کے جا رہا ہوں کہ وہ حضرت ابراہیم، وہ حضرت اسماعیل، وہ حضرت موسیٰ اور پیارے حبیب کی زندگیوں کو کھول کھول کر پڑھیں۔ زندگی طاہر ہو جائے گی، مقدس ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، اور وہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دنیا میں کھانا، کمانا، گھومنا، سیر و تفریح کے لیے انسان نہیں آیا مخلوق۔ ایک دن آئے گا ہم سے حساب لیا جائے گا، ایک دن آئے گا ہماری ایک ایک کیے کا اللہ کے درپن کھولا جائے گا۔ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور اتنا مشکل دن ہو جائے گا کہ انسان سوائے تڑپنے کے، رونے کے، اگر دنیا میں کچھ نہیں کیا تو کوئی اسے وہاں بچا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کریں، وہی مقصد ہے۔ میں آپ سے ودا لیتے ہوئے میرے بھائیوں، اپنے صوبائی جمعیت کے تمام ذمہ داران کا اتنی عمدہ کانفرنس سجانے کا، اس کو اتنا عمدہ بنانے کا، میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور چونکہ امیر محترم ہمارے موجود ہیں اور پورا ہندوستان، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں جماعت نہ رہتی ہو،
शायद ये कहा जाए तो गुलो नहीं होगा कि आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां घूम घूम कर जमात की फिक्र उनको ना हो। उनके तजर्बे से, उनकी सलाहियतों से, उनके इल्म से। अभी एक सफर पे मैं था, मैंने देखा अरबी उलमा भी सीखने की कोशिश करते मेरे भाई। उतनी दूर रस निगाहें अल्लाह ने दी है, उतना मजबूत इल्म दिया, उससे हम कुछ हासिल करें, सीखें, उनके हाथ को मजबूत करें। अगर उनका हाथ मजबूत करेंगे तो ये किताब और सुन्नत के लिए सबसे मजबूत कदम होगा हमारे लिए। हम अपने दिल में किसी भी तरह का इंतशार है, निफाक है, उसे निकाल दें और जमात को मजबूत करने के लिए वो सारे रास्ते तलाश करें, वो सारे तरीके इस्तेमाल करें जिससे कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर हम सही माना में इस्लाम की तबलीग कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।